سنخوض معاركنا معهم وسنمضج. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ایسے نہیں ملا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ سارے نظام کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر چار چیزیں، پانی اور آگ، ہوا اور مٹی، یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسا حضرت عمر کو مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو اسلام کے لیے رحمت کا دور تھا، اسلام کے لیے غلبہ کا دور تھا، اور کفر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور یہ چاروں چیزیں، ہوا، پانی، آگ اور مٹی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم مانتی تھی۔ مدینہ طیبہ کی زمین کے اوپر زلزلہ آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارا کہ زمین کیوں حرکت کر رہی ہے؟ کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ کیا انصاف تھا حضرت عمر کا؟ خوشبو آئی جب ایران فتح ہوا نا تو مال غنیمت آیا، مال غنیمت میں خوشبو آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی کوئی مسلمان آئے اور اس خوشبو کو تقسیم کرے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ جو ملکی خزانہ ہوتا ہے نا، ملکی خزانہ، یہ بادشاہ اور وزیر اعظم اور وزراء کے باپ کی جاگیر نہیں ہوا کرتی، یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہے، جس کے لیے چاہے اربوں خربوں روپے کی گاڑیاں منگوا لیں اور عیاشیاں کرتے رہیں، اور عوام جو ہے پستی رہے اور مٹی کے اندر ملتی رہے، اور عوام بھوکے مرتے رہے۔ عوام کے بچوں کے لیے علاج نہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نا علاج فری میں ہے۔ یہ ملکی خزانہ کسی کے باپ کا نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ بھائی کوئی آئے اور خوشبو کو تقسیم کرے۔ تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا حضرت آپ ہی کر دیں۔ فرمایا دیکھو جب خوشبو کو تقسیم کریں گے نا، خوشبو تو آئے گی نا ناک کے اندر، یہ تقسیم سے پہلے یہ خوشبو کا جو فائدہ اٹھائے گا یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہے، خوشبو کا فائدہ۔ اور حضرت عمر راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر کے دور میں تقریباً 3 سال قحط آیا، قحط سالی۔ حضرت عمر نے ایک وقت کا کھانا کھایا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا کہ میری ساری رعایا کو جو ہے 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا، میں اگر 2 وقت کا کھانا کھاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے یرفع، 15 سال حضرت عمر کی خدمت میں رہے۔ ایک دن حضرت عمر نے کہا یرفع، نوکر تھے، آج دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کو، کوئی عرصے کے بعد ایک خواہش کا اظہار کیا، آج دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کو، اور مدینہ طیبہ میں اس وقت مچھلی تھی نہیں۔ اس نے کہا حضرت چلو کوئی انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عمر زور کی نماز پڑھائی اور مہمان آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہمانوں میں گفتگو کرنے لگے اور معاملات ان کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنے لگے۔ تو حضرت یرفع نے دیکھا کہ حضرت عمر اتنا مصروف ہے، عصر تک یہ فارغ نہیں ہوں گے۔ تو حضرت یرفع نے کیا کیا، گھوڑا کھڑا تھا بیت المال کا، بڑا تیز رفتار گھوڑا، عربی نسل کا۔ یرفع اس کے اوپر بیٹھے اور 16 میل کا فاصلہ تھا دریا کی طرف، اس کو دوڑاتے ہوئے گئے، دریا کے اوپر گئے، وہاں ٹوکرا لیا مچھلی کا اور واپس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے۔ عصر سے پہلے واپس پہنچے، دیکھا گھوڑا پسینہ پسینہ ہو گیا، اس کو سائے میں باندھ دیا اور اس کے جسم پہ گرد و غبار تھی۔ کہ حضرت عمر پوچھ لیں گے تو بھائی گھوڑے کو گرد و غبار کیوں ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس گھوڑے کو نہلا دیا، صاف ہو گیا، گھوڑا سوکھ گیا۔ حضرت عمر جو ہے نا عصر کی نماز کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضرت اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا، مچھلی کا انتظام ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا حضرت گھوڑے کے اوپر گیا ہوں اور لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر گئے گھوڑے کے پاس، اس کو ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ کان کے نیچے ہاتھ پھیرا نا جگہ پہ، ادھر تھوڑی سی مٹی تھی۔ کہا کہ یرفع، گھوڑا نہلانا تو سارا نہلا دیا لیکن کان کے نیچے ہاتھ لگانا بھول گیا۔ کہا کہ یرفع، میری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں تیری وفاداری سے خوش ہوں، تیری وفاداری سے خوش ہوں، تو نے وفاداری کا حق ادا کیا۔
لیکن یرفع یہ بتاؤ کل کو یہ گھوڑا اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے کہ اے اللہ حضرت عمر کی ایک خواہش کے لیے مجھے 32 میل دوڑایا گیا، 16 میل جانے کا 16 میل آنے کا، 32 میل مجھے دوڑایا گیا ایک خواہش پورا کرنے کے لیے، یرفع میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تم نے اس گھوڑے کو اتنا تکلیف دی ہے۔ یہ تھا احساس، انسانیت کا احساس، حیوانات کا احساس۔ رات کا